آج کرم ہو گیا ہے، کل بھی ہو جائے گا، اسی انتظار میں چلتا ہوں۔ اسی انتظار میں، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، موت کے وقت کیا ہوگا۔ دل کو خدا ان سے جدا نہ کرے، دل کو خدا۔ ایسے خیالات کبھی حقیقت بھی بن جاتے ہیں جب اللہ تعالی کرم کی انتہا کرنا چاہتا ہے، وہ خیالات سے لیکن حقیقت بن جائے، ایسے بھی ہوتا ہے۔ ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا معجزہ، ان کا دیکھنا، ان کا ہنسنا، مسکرانا، انداز، بے بناوٹ، قدرتی انداز۔ کسی پہ کرم کا تقاضا آیا، کرم کا تقاضا، ورنہ حقدار کوئی نہیں بنتا۔ بات بھی کر دی وہ سمجھ جائے اور کوئی اور نہ سمجھ سکے، سبحان اللہ۔ ساتھ والے سے بات کریں، آواز بھی ہے، نظر بھی ہے، ساتھ والے کو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آواز بھی ہے۔ بولے رسیلے بولے مجھے مار گیا تیرا حسن بیاں، مجھے مار گیا تیرا حسن بیاں، بولے رسیلے بولے۔ خدا نے قسم کھائی، وکیل ہی یا رب، ان کے بولنے کی قسم مصطفیٰ جب بولتے ہیں۔ امام بخاری نے کہا لوگ ایسے نظر آتے تھے کہ بس کوئی حرکت نہیں کرتا تھا، کأنہم علی رؤوسہم طیور، جیسے پرندہ بیٹھا ہوا ان کے سر پر، پرندہ کوئی حرکت کرے پرندہ اڑ جاتا ہے، تو ایسے بیٹھے ہوتے تھے۔ سبحان، کشش گفتگو میں، گفتگو نہ بھی کریں، سامنا کریں، کشش۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی سے تقاضا کرم پایا، وہ جو بات میں کرنا چاہتا تھا، سبحان اللہ۔ اس میں مٹھاس، اور سمجھا بھی دیا، اور خود بھی فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے بیان میں کمال دیا گیا ہے۔ فاقہ جی فرماتے ہیں میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں، اس میں سمندر ہوتے ہیں۔ ہاں، تو باتوں سے بات یاد آ جاتی ہے، دنیا کی باتیں اور ان کی باتیں۔ ان کی باتیں کوئی کرتا ہے تو وہ تو اور چیز ہوتی ہے، وہ بیچ ایک ان کی باتیں ہوتی ہیں، خود آپ ان کی بات، ان کی زبان، ان کی آواز سے سنتے ہیں، ہائے بڑا فرق ہے، بڑا فرق۔ آپ حدیث سنتے ہیں، یہ حدیث بخاری ہے، مسلم ہے، سیاستہ میں ہے، بلوغ المرام میں ہے، جیسے بھی ہے، وہ آپ نے سنی، وہ حدیث کی بات۔ ایک آپ پر تقاضا کرم آیا، جو حدیث میں بات تھی انہوں نے خود آپ سے کی، فرق ہوگا نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ۔
ان کا انداز دیکھا ہوگا، ان کی نظریں دیکھی ہوں گی تھوڑی بہت. یاد ہے آپ کو اس کی میٹھی بات جو میں نے پہلے کہا تھا کہ اسی کو سمجھا دوسرے کو سمجھنا ہے. تو اس پہ تقاضا کرم آیا، اس کی داڑھی مٹھ سے بڑھ گئی، ذرا مٹھ سے زیادہ ہو گئی. تو آقا جی نے ماشاء اس شیخ سے بات کی، کہا تم تو ان لوگوں کی طرف جا رہے ہو، تم تو اسی کو پتہ چلے گا. کیسے جلدی سے اٹھا، داڑھی کو ٹھیک کر لیا، تم تو ان لوگوں کی طرف جا رہے ہو. لیکن تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں، انہوں نے وضاحت نہیں فرمائی لیکن اس کو سمجھایا کہ اچھی شکل میں رہا کرو، یعنی جیسا مفہوم تھا. کیونکہ بنی اسرائیل کی عورتوں نے، آدمیوں نے زینت چھوڑ دی تھی. آقا جی نے کہا بنی اسرائیل کے مردوں نے اب تک سوارا، مونچھیں ادھر جا رہی، داڑھی ادھر جا رہی، ایسا نہیں کرنا چاہیے، زینت کریں. کہا فزنت نساؤہم، ان کی عورتیں زنا میں مبتلا ہو گئیں. مرد کو اچھی شادی ہو، اچھی خوبصورت شکل میں رہنا چاہیے، داڑھی منہ ٹھیک رکھنی چاہیے، ادھر سے باہر جو داڑھی کے لیے اٹھا دینی چاہیے، ادھر سے اٹھا دیں. ہاں ان کی عورتیں زنا میں مبتلا ہوئیں، حدیث شریف ہے. آج ایسے ہی صوفی بن جاتے ہیں، ادھر مفتی ادھر داڑھی کھلی ہوئی ہے، ایسے کرنا چاہیے. ان کو معافی ہوتی، ان کی سمجھ ایسی ہے. وہ کہتے ہیں آقا جی نے داڑھی کو ہاتھ نہیں لگایا، صحیح نہیں لگایا، ان کی قدرتی ایسی تھی. وہ بیچارے اپنی نیت پہ سچے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی داڑھی کو ہاتھ نہیں لگائے. دوسرے کہتے ہیں آقا جی نے ہاتھ سے داڑھی نہیں لگایا لیکن آپ کی داڑھی مٹھ تھی، وہ اس طرف چلے جاتے ہیں. تو ہر کوئی اپنی جگہ ٹھیک ہے. بہرحال اس کا رابطہ تھا نا، تو اس کو کہا. ان کو بھی ان سے بھی محبت کرتے ہیں جو داڑھی بالکل چھوڑ دیتے ہیں. نیت ان کی اچھی ہے لیکن سمجھ ان کی ایسی ہے نا، سمجھ ایسی ہے تو کسی کو کچھ نہیں کہتے بالکل. تو شیخ کو کہا تم تو ان کی طرف جا رہے ہو، یعنی کون جو میں کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، وہ بھی ہم کو کہتے ہیں بدعتی ہے، شرک کرتے ہیں. یہ وہابی لوگ وہ چھوڑ دیتے ادھر ادھر جا رہے ادھر. آقا نے نہیں ایسے کہا کہ تم اہل حدیث وہابی، ایسے لفظ نہیں کہا. لیکن اس کے سے آقا جی کے درمیان میں اس کو سمجھ آ گئی کہ تم تو ان لوگوں کی طرف جا رہے ہو. اچھا تم تو ان لوگوں کی طرف، کیسی ماشاء اللہ. اٹھا جلدی سے اس نے داڑھی مٹھ کر لیا. باقی بزرگان دین ہیں، ایک بزرگ بندے کا بڑی لمبی داڑھی، اور واقعہ بزرگ بھی تھے. میں تو چھوٹی عمر میں تھا، چلتے تھے سوٹی لے کر، آدھی داڑھی کو اٹھا کر یہاں ڈال لیتے تھے اور آدھی داڑھی کو اٹھا کے یہاں ڈال لیتے تھے. ان کو کسی سے کیا، کوئی ہنستا ہے روتا ہے، ان کو تو مصطفیٰ سے کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. حکمت کی ہے، بس کہا داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کاٹو، مونچھیں نہیں موڑنی چاہیے، کاٹنی چاہیے، بس کاٹے مونڈے نہ. داڑھی بڑھاؤ، یہ نہیں کہ 4 انگل 6 انگل یہ ہاتھ نہ لگاؤ. اب یہ سوچنے والے کہ اپنی سمجھ ہے جو سمجھ میں آئے، کسی کو کچھ نہیں کہتے. داڑھی بڑھاؤ. ایسے جو جوان ہوتے ہیں میں ان کو کچھ نہیں کہتا ہوں، کہتا ہوں مشورے میں ایسے آتا ہے کہ حکم نہیں ہے، نہ میرے خیال میں ایسے کرو نہ کرو تمہاری مرضی ہے.
جو 25-26 سال کے جوان ہوں، 24 سال کے، 2 انچ 2.5 انچ 2 انچ کافی ہے زینت رکھیں، ان کی عمر اتنی ہے، بڑاؤ کا لفظ آ گیا تو داڑھی بڑی تھوڑی دکھ تو رہی ہے، پھر کہتے ہیں 40 سال تک پہنچو پھر کچھ بڑھانی شروع کر دو، اب جوانی کا مسئلہ چلا گیا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یا دبے لفظوں میں یا کھلے لفظوں میں بوس کنار کا وقت چلا گیا، سمجھو نا یار۔ تو عمریں ایسی ہوتی ہیں، طریقت میں اندھا ہو کے چلے، شیخ پر اعتراض نہ کرے، جیسے کہ طریقت میں کسی پر کچھ مسئلہ ایسے آیا، وہ حکومت کا آدمی تھا، نوجوان تھا، خوبصورت تھا، قد بہت اچھا تھا، نئی شادی تھی، اس نے سوچا، اس شیخ نے کچھ ہوگا تو اشارہ فرما دیں گے وہ، پوچھنا تو بے ادبی ہے، بولنا ان کے سامنے، اگر کام نہ ہو جائے تو دوسری طریقے سے حکمت سے اس نے آداب کے طریقے سے معلوم کرنا چاہا، تو وہ جوان حکومت کا تھا، اچھے عہدے پر تھا، بہت جیسے کہتے ہیں اچھی تنخواہوں پہ تھا، عمر چھوٹی تھی، تو شیخ نے حکمت کے لحاظ سے معلوم کرنا چاہا، کچھ ہوگا تو کہہ دے گے، تو شیخ نے اس کی داڑھی موٹ ہو رہی تھی، زیادہ ہو رہی تھی، اور عمر چھوٹی، نئی شادی، تو شیخ نے حکمت سے لڑکے سے بات کیا، کہا تم عمر چھوٹی ہے ابھی، داڑھی بڑھاؤ، لیکن حالات کے ساتھ، تو تم 2 انچ 2.5 انچ حکمت ہے، اس لیے کبھی کرم کا تقاضا آئے گا تو پتہ چل جائے گا، سمجھ رہے؟ دیکھا آقا جی خاموش تھے، کچھ نہیں کہا، یعنی راضی تھے کہ حکمت سے چلاؤ ان کو، ان کے حالات کے مطابق۔ تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں، ہر ایک کی اپنی سمجھ ہے، یہ باتیں جو سی نہ میں حکومت کہتا ہوں نہ مشورہ کہتا ہوں، جیسے کہتا ہوں ایسے واقعات ہوتے ہیں، تو سوال جواب کرنا شیخ کے ساتھ ٹھیک نہیں۔